سے سورہ تغابن کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد سید الافلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فیض مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گلی نہایت مختصر ہے اور ظاہر گھروں میں بھی آواز بہت تیز جا رہی ہوگی، تو بہت معذرت کے ساتھ کسی گھر میں ظاہر ہے کسی کو آرام کرنا ہے، بیمار ہے، تو جو باتیں عرض کرنی ہیں کوشش یہ کروں گا کہ درس کے انداز میں چند باتیں عرض کروں، اور یوں بھی رات کا کافی حصہ بیت چکا۔ بیتنا سمجھتے ہیں، گزرنا، پرانے لوگ تو جانتے ہیں بھائی اتنا عرصہ بیت گیا، تو یہ جو ہے بیت گیا آدھی رات تو ہو گئی۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے دعا کے باب میں، جب آدھی رات ہو جائے تو دعا کرو، اللہ تعالیٰ آدھی رات کو اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ سحری کے متعلق بھی ہے کہ سحری کے وقت دعا کی جائے، افطار کے وقت دعا کی جائے، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی مقامات ہیں۔ اس میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو کوئی شخص حضور علیہ السلام کا ذکر پاک کرے، حضور کی محفل سجائے، لوگ سب مل بیٹھ کر حضور کا ذکر کریں تو اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میرے ذہن میں آئی جس میں یہ فرمایا کہ جب لوگ مجلس سجاتے ہیں ذکر الہی کی، تو اس مجلس کو تلاش کرتے ہوئے فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اس مجلس کو وہ سنتے ہیں، اور مجلس کو سننے کے بعد واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں وہ پھر حاضر ہو جاتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، اور وہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے؟ بھئی کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے وہ بتا دیتے ہیں جو اہل محفل چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس کا ساؤنڈ ایکو کم کر دیے، بالکل مائنر سا کر دیں تاکہ بس یہاں پر آواز آئے، باہر ہمیں آواز نہیں پہنچانی، صرف جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے نا اس میں آواز آ جائے، ایکو نہیں چلائیں، سادہ کر دیں۔ تو جو لوگ بیٹھ کر جو چاہتے ہیں اس مجلس ذکر الہی میں، تو فرشتے وہ بھی عرض کر دیتے ہیں یا اللہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا کہ محفل میں سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو، ان کی بخشش ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، لیکن شراح حدیث نے لکھا، علماء فرماتے ہیں
کہ حضور کے ذکر پاک کی محفل اتنی بابرکت ہے کہ جو نیک دعا اس محفل میں کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بیٹھا ہو، کرایہ دے دے کر اس کی جناب پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب وہ حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، یا اللہ حضور کے ذکر پاک کے صدقے مجھے بھی میرا مکان دے دے، ذاتی مکان مل جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ کسی کے ہاں کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بھی دعا کر لے۔ ہوتا ہے عزیزان گرامی، بسا اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی صرف بچیوں کے رشتے کے لیے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، کبھی کبھار لڑکے کے رشتے کے لیے بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ سمجھے آپ، میچ نہیں کر رہا ہوتا، حساب کتاب نہیں مل رہا ہوتا، کہیں کوئی پریشانی، کہیں کوئی مسائل۔ تو یہ محفل اس اعتبار سے بھی ہم سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کہ اس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ بہترین وظیفہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، حضور کا ذکر کرو، میلاد کرواؤ، اور اس میں خصوصی دعا کرواؤ کہ اے اللہ تبارک و تعالی حضور کے ذکر کے صدقے میری فلاں حاجت پوری فرما، میری فلاں پریشانی دور فرما۔ پہلے لوگوں کا یہی حال تھا، آئے دن حضور کا میلاد کرتے تھے۔ کوئی پوچھتا بھائی آج میلاد ہو رہا ہے، خیریت؟ کہ جانتے نہیں ہو فلاں کام ہمارا پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے ذکر کے صدقے آسانی کر دے گا۔ برا مت مانیے گا، اب تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، چلو بھائی یہ ملا لوگ کہہ رہے ہیں میلاد کرواؤ تو میلاد کروا لو۔ 11ویں کا مہینہ آیا، چلو بھائی یہ کہہ رہے ہیں مولانا لوگ 11ویں کرو تو 11ویں کر لو۔ اب وہ ٹارگیٹ نہیں ہے۔ اور جیسے ابھی ہم باہر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کا ذکر جمیل کر رہے ہیں، یہ گھروں میں بھی ہوتا تھا، خواتین بھی کرتی تھی، مرد بھی میلاد پڑھتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے سنا یہاں پر جن صاحب نے یہ محفل کرائی، غالباً عادل صاحب بتا رہے ہیں کہ 50 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا، 60 سال ہو گئے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے الحمدللہ حضور علیہ السلام کا ان کے گھر والے ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ خاندانی عزیزان گرامی، یہ لوگ میلادی ہیں، حضور کریم علیہ السلام کا میلاد منانے والے، میلاد کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا تقریر کے اندر چٹخارے دار ہونا چاہیے۔ ارے بھائی یہ بیچارے لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، چٹخارے لینے تھوڑی آئے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک دو باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں، آپ عمل کرنے لگ جائیں، ہم عمل کرنے لگ جائیں، تو عزیزان گرامی ہماری تبلیغ اور تقریر کا فائدہ پورا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہ سوچیں چلو بھائی ٹھیک ہے چٹخارے نکالو ان لوگوں کے، لفافہ سنبھالو، یہ جا وہ جا، تو پھر تو عزیزان گرامی یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہے۔ ہر تقریر کرنے والے کا ذہن یہ ہونا چاہیے، اور ہر سننے والے کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میں نے آج کی تقریر میں کیا نئی بات سیکھی، میں کون سا ایسا کام کر رہا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں کر رہا تھا۔ یہ بار بار اس طریقے سے آپ مووی بناتے رہو گے تو مزہ تھوڑی آئے گا۔ یا آپ کو تقریر کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اب دوبارہ نہیں کرنا یہ کام۔ تو لہٰذا ہم سب یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ صرف اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ایک رسمی طور پر تھوڑی دیر کے لیے بس ذکر و اذکار کر لیا ختم، نہیں عزیزان گرامی، جو بات ہم سنیں، جو بات کسی کو ہم کہیں، ہم خود بھی عمل کریں، سننے والے بھی عمل کریں، تو پھر تو مزے کی بات ہے۔
ورنہ تو وہی والا حساب کتاب ہے کہ سارا دن کولو کے بیل کی طرح بیل گھوم رہا، خوب آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ اپنے طور پر سمجھ رہا ہے بہت لمبا سفر کر لیا، اب جب آنکھوں سے پٹی اتاری پتہ لگا وہیں کھڑا کم وقت۔ تو آپ اور ہم ایک بہت ہی اعلیٰ سفر پر ہیں۔ یہ سفر ایسا سفر ہے، یہ زندگی ایسی زندگی ہے، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو سورج غروب ہو گیا عزیزان گرامی، پھر وہ ہماری زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہر دن یہ کہتا ہے جو کچھ عمل کرنا ہے کر لے، قیامت تک لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ ہر رات یہ کہتی ہے جو کرنا ہے وہ کر لو، میں لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ عزیزان گرامی، تو ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ ہم سب کو یہ علم ہے، لوگ یہ تو بڑے مزے سے کہتے ہیں یہ جو مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں عمل کرنا چاہیے، ان کی پکڑ سب سے پہلے ہوگی۔ بالکل ہماری پکڑ پہلے ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کہتے تمہیں معلوم ہے، تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو، ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، ہمیں معلومات ہے، ہماری پکڑ پہلے ہوگی۔ لیکن جس معاملے میں آپ کو معلوم ہے تو آپ کی بھی پکڑ ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی بولو تو صحیح یار کچھ۔ یہ بالکل فری گیٹ سے نکل جائیں گے، ہر آدمی کی اس حد تک تو پکڑ ہوگی نا۔ اچھا پھر بعض مسائل ایسے ہیں، یہ مولانا خرم صاحب بیٹھے ہوئے، کوئی آدمی جناب قیامت میں آئے اور یہ کہنے لگ جائے مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، میں ان پر ایمان لے آتا، تو کیا یہ اس کا کہنا قابل ہوگا، قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت، حضور کریم علیہ السلام کی نبوت روز روشن کی طرح آیا ہے، سورج کی طرح ظاہر ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا قیامت میں کہ مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک عزیزان گرامی آذانوں میں کہا جاتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ ماننا پڑے گا، جس کو جس بات کا علم ہے اسے اس پر عمل کرنا ہوگا، اسے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آج ہم کسی نوجوان سے پوچھیں ہاں بھائی بتاؤ دن اور رات میں کتنی نمازیں ہیں، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا ہوگا، وہ سینہ تان کر کہتا ہے کیوں نہیں پتا ہوگا، پتا ہے ہمیں۔ اچھا بھائی تم بتاؤ کتنی ہیں، کہتے ہیں 5 نمازیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ میاں مٹھو ذرا یہ بھی بتا دو پڑھتے کتنی ہو؟ یہ مت پوچھیں، ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ہے، وقت بھی ہے ٹائم بھی ہے لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ ہم میں سے عزیزان گرامی کتنے لوگ پابندی سے با جماعت نماز پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیں با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے، مرد کے لیے با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ ہم نے با جماعت نماز پڑھنی ہے، پھر دیکھیں زندگی میں عزیزان گرامی کتنا مزہ آئے گا۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کسی مشن کے خاطر جی رہا ہوں، میں کسی جناب منزل کو پانے کے لیے جی رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا اب تو ہمیں اتنا زیادہ ادھر جناب نظر نہیں آتا کہ آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں، ریوڑ جناب نکال دیا جاتا تھا اور رات گئے شام مغرب سے پہلے پہلے وہ ریوڑ واپس جناب اپنے منزل مقصود پر پہنچایا جاتا تھا۔ تو کیا وہ ریوڑ کسی وقت کی نماز پڑھ رہا ہے؟ کسی وقت کی جناب کوئی اور؟ اچھا جس کا گھر کھلا دیکھا اس کے گھر میں داخل ہو گیا، وہ بھگا رہا ہے اس کو، کہیں اور چلا گیا، کسی اور چراگاہ میں چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں بھی یہ فرمایا کہ جیسے جانور نہیں جانتا کہ یہ چراگاہ کس کی ہے، وہ اس کی چراگاہ میں گھس جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے بندوں، یہ یاد رکھو تم حضور کے غلام ہو اور تمہارا معاملہ جانوروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ تمہارا اور میرا معاملہ انسانوں کی طرح، مسلمانوں کی طرح، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی طرح ہونا چاہیے۔ ہم میں کا ہر شخص اتنا تو جانتا ہے، ہر آدمی کیا کسی دوسرے کے گھر میں جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ بلکہ آپ کسی اپنے دوست سے بھی ملنے کے لیے جائیں، پہلے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ آ جائے، بلائے اندر، تب جاتے ہیں اندر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن خواتین اس معاملے میں ابھی بھی عمل نہیں کرتی، سمجھے آپ؟ بلکہ میاں بیوی کہیں گئے تو وہ خود اپنی عورت سے کہے گا جاؤ ذرا جاؤ اندر چلی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ارے بھائی یہ پابندی، یہ حکم قرآن کا دونوں پر ہے، صرف ایک پر نہیں ہے۔ عورت مرد کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو۔ ہاں ہمیں اور آپ کو عزیزان گرامی یہ اصول تو پتہ لگ گیا، اور سب کو پتہ لگ گیا کہ بھائی کسی کے روم میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا جائز نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے جانور صبح سے شام تک گھومتا ہے پھرتا ہے، اس پر نہ نماز فرض ہے نہ اور شرعی احکام ہیں، اب وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے کہ اس جانور میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ وہ جانور بھی نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے عزیزان گرامی۔ ہمیں اور اس بات پر غور کرنا ہے کہ اگر آج کی اس محفل میں تھوڑی دیر کے لیے آدمی یہ سوچنے لگ جائے کہ ہاں مجھے نماز پڑھنی ہے، تو سمجھ جانا کہ 11ویں شریف بھی ہو گئی، 12ویں بھی ہو گئی۔ اور اگر ہم ساری رات بیٹھ کر 11ویں 12ویں والے ذکر پاک کرتے رہیں اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں تو عزیزان گرامی کوئی بات، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت ہمارے دل کو عطا فرمائی، ایک ہدایت آپ کے دل کو عطا فرمائی، اور ایک ہدایت اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کے دل کو عطا فرمائی، ایک ہدایت اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کے دل کو عطا فرمائی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو ایمان رکھے اللہ پر، ایک ایمان ہمارا ہے اور ایک ایمان غوث اعظم کا ہے۔ ہم تو دعا بھی یہی کرتے ہیں نا، یا اللہ غوث اعظم کے ایمان کے صدقے ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ان کے عمل صالح کے صدقے ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ دعا کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی آپ سے بھی کہتا ہوگا بھائی دعا کرنا، ورنہ ہم اور آپ تو عزیزان گرامی جانتے ہیں، کوئی آدمی داڑھی والا، سفید داڑھی والا مسجد جا رہا ہو، آدمی کہتا بھائی ذرا ہمارے لیے بھی دعا کر لینا۔ کوئی ان کو جناب کہتے چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے آپ چلیں، ہم آ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ غور فرمائیں، ہم تو جناب کوئی ہم سے کہے دعا کرنا، ہم اس سے یہ بھی نہیں پوچھتے بھائی کائے کی دعا کرنا، کس چیز کی دعا کرنا، کیا دعا کرنا ہے؟ روزگار کی دعا کرنا، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کبھی ہم پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے۔ حضور مفتی اعظم ہند محمد مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے، ان کی یہ عادت تھی، بہت بڑے پیر بھی تھے، لوگ کہتے تھے حضرت دعا کریں، فرماتے کیا دعا کرنی ہے؟ کہتے تھے حضرت دعا کریں روزی کے لیے، فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ پتہ یہ لگا کہ کام تم جائز نہیں کرتے، پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا کام بتاؤ، کام کیا کرتے ہو؟ وہ اپنا کام بتاتا، اگر جائز ہوتا تو فرماتے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور اگر کوئی ایسا کام بتاتا جو جائز نہیں ہے تو منع فرماتے اس سے توبہ کرو، اس سے باز رہو۔ عزیزان گرامی، سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد سے جب کوئی کہتا حضور دعا فرمائیں، تو آپ فرماتے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اجازت لوں گا، اگر اللہ نے اجازت دی تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ پتہ یہ لگا کہ وہ تو دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ سے پہلے دعا کرنے کی اجازت،
اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں، اس کے بعد عزیزان گرامی دعا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ تو عزیزان گرامی دعا کرنے میں بھی بڑی تکلف، دعا کرنے میں بھی اب ہمیں لوگوں نے عزیزان گرامی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کھانے کو سامنے رکھ کے دعا مت کرو، پھر اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ بھائی قبر کے سامنے دعا نہ کرو، پھر یہ کہا جانے لگا کہ جناب میت نماز جنازہ پڑھ لو تو دعا نہیں کرو۔ یہ بتائیں آدمی کہیں پر بھی دعا کرے گا تو کس سے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے کرے گا نا، وہ کہیں پر بھی کرے۔ میت سامنے رکھی ہوئی ہے اس وقت بھی آدمی دعا پڑھتا ہے، دعائے میت، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ ساری کی ساری جو دعائے میت ہے، دعائے میت جو پڑھتا ہے اس میں کیا ہے؟ لہٰذا اب آپ دیکھیں بالکل وہ بات جو پریکٹیکل میں ہے، آپ دیکھیں ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، سلام پھیریں، آپ دیکھیں گے 2-4 آدمی ایسی تیزی سے اٹھتے ہیں لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، فوراً باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ حدیث شریف میں تو فرمایا فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، کسی اور نمازی کی آمین اس کی برکت سے دعا قبول ہو جائے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ایک صاحب نے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی، جیسے ہی وہ تکبیر تحریمہ کہنے لگے حضرت عمر نے ان کو پکڑ کے بٹھالا اور کہا دیکھتے نہیں ہو ابھی حضور دعا کریں گے اور تم اپنی نماز پڑھ رہے ہو۔ اس کو جب بٹھالا وہ بیٹھ گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر نے جو کام کیا صحیح کیا۔ آج ہم اور آپ کسی کو پکڑ کے بٹھا لیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ رکے گا؟ کہے گا بھائی مجھے جانا ہے، اور تم کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ تم کون ہوتے بولنے والے؟ یاد رکھیں یہ سارا نظام یہ بگاڑنے والے یہی لوگ ہیں، ورنہ مسجد میں پہلے نماز جب ہوتی تھی ہوتا یہ تھا کہ سب نماز پڑھنے جب آئے بیٹھ جاتے، سب لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اقامت میں جب کھڑے ہوتے۔ اب آپ دیکھیں جناب کچھ لوگ پہلے سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد اب ہم اور آپ تو سنت کے مطابق حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسجد میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی جناب، جتنا بھی انہیں سمجھائیں نہیں سمجھتے، نہیں مانتے۔ ان سے کہا جائے صاحب حدیث میں تو یہ ہے، آپ اس کے برعکس کر رہے ہیں، الٹ کر رہے ہیں اس کے، کہتے ہم اس لیے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ صفیں درست ہو جائیں۔ ارے تو بھائی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ جب سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے صف کیوں درست نہیں ہوگی؟ اور اس کے بعد پھر بھی اگر جناب یہ ہے ہر مسجد میں صف کی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں نہیں ڈلی ہوئی؟ ہر مسجد میں ڈلی ہوئی ہے، کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جس میں لائن نہیں ڈلی ہوئی۔ آپ تو عزیزان گرامی لوگوں کو ایک بار پہلے ہی مرتبہ بتا دیں، اپنی ایڑیاں اس لائن پر رکھیں، دیکھیں بالکل سب درست، بالکل سیدھی۔ ادھر حدیث شریف میں بھی یہی فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جناب حضرت بلال اقامت کہتے تو صحابہ کرام پہلے سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام کس وقت نکلتے تھے اپنے حجرے مبارک سے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت، لیکن صحابہ پہلے سے کھڑے انتظار کر رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، تم میں سے کوئی کھڑا نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لے، مجھے دیکھو پھر کھڑے ہونا۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرے مبارک سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت نکلتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے فرمان کے خلاف کریں گے کام؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے دیکھ کر کھڑے ہونا۔ اب جیسے ہی حی علی الصلاۃ کے کلمات ہوتے پردہ اٹھتا حضور کے حجرے کا اور شمس الضحیٰ چہرے والے تشریف لاتے، تمام صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ عزیزان گرامی ہمارے حضور تو ایسے رحمت للعالمین کہ ہمارا ذرا سا کھڑا ہونا پسند نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں کوئی آدمی گرمی میں 2 بجے 12 بجے کسی کے گھر پہ چلا جائے اور سخت دھوپ ہو رہی ہو
اور اسے وہاں پر 1 منٹ بھی انتظار کرنا پڑ جائے تو کتنا برا لگتا ہے. اپنا بچہ ہی دروازہ نہ کھولے 2-4 منٹ تک, اپنے ہی گھر والے دروازہ نہ کھولیں 2-4 منٹ تک, سمجھے آپ, گھر میں گھستے ہی آدمی 2-4 قوالیاں سنائے گا اور کہے گا کیا کر رہی تھی بھائی, ہوش نہیں ہے, میرے آنے کا وقت ہو گیا اور میں باہر کھڑا ہوا ہوں. وہ عورت کہیں یہ کہہ دے نماز پڑھ رہی تھی, ابھی میں نے پہلی رکعت ہی پڑھی تھی کہ آپ آ گئے, دروازہ بچ گیا. لہذا عزیزان گرامی غور فرمائیں, یہاں تو ہم سے 2-4 منٹ باہر انتظار میں کھڑا نہیں ہوا جاتا. ایمان سے کہیں حشر کے دن کیا ہوگا, وہ دن جو 50,000 سال کا ہے, کیسے کھڑے ہوں گے, کیا ہوگا. لیکن بات تو یہ ہے کہ جہاں حضور ہمیں یہاں تھوڑی دیر کھڑا نہیں ہونے دے رہے, میرے سرکار وہاں کہاں کھڑا ہونے دیں گے, میرے حضور وہاں کہاں کھڑا ہونے دیں گے. حضور ہم غلاموں پر کرم فرمائیں. اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں, سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو, یعنی حضور کے گیسوں میں ہمیں سایہ مل جائے. لیکن یہ سایہ تو اسی کو نصیب ہوگا نا جو حضور سے محبت کرے گا, جو حضور کریم علیہ السلام سے محبت کرے گا. لیکن جس نے اپنا عقیدت اور اپنا عقیدہ درست نہیں رکھا, اس کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہوگا. اسی کے لیے فرما 50,000 سال کا دن, اسی کے لیے فرمایا یہ دن بڑا عزیزان گرامی ہیبت ناک دن ہے. لیکن ہم مسلمانوں کے لیے قیامت کا دن, حشر کا دن ان کی زیارت کا دن ہے. بھیجو روز قیامت پہ لاکھوں سلام. ارے روز قیامت تو حضور کے دیدار کا دن ہے. یاد رکھیں مسلمان موت سے نہیں گھبراتا, موت سے نہیں بھاگتا, موت سے پریشان نہیں ہوتا. لوگوں نے پوچھا جناب موت آسان آ جائے اس کا کیا وظیفہ, کیا جناب اس کا وظیفہ ہے. فرما اللہ سے محبت کرو, اس کے حبیب علیہ السلام سے محبت کرو, موت آسان ہوگی, موت کی پریشانی نہیں ہوگی, موت کی تکلیف نہیں ہوگی. پوچھا اس کی وجہ کیا ہے, فرما وجہ یہ ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہو اس سے ملاقات میں, اس سے جناب دیدار میں تمہیں کوئی صعوبت اٹھانی پڑے تو وہ صعوبت تمہیں صعوبت نہیں لگے گی. مجھے آپ بتائیں کہیں پر گیس بجلی کا بل جمع کرانے جائیں اور جناب 50 افراد کی لائن لگی ہوئی ہو, آدمی کہے گا رے بھائی چلو 200 روپے زیادہ دیں گے بعد میں بھریں گے, آ جائے گا یا نہیں. لیکن کیا خیال ہے, سعید صابری صاحب تشریف فرما ہے, آدمی جب یہاں سے جاتا ہے مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہ اترا, لائن لگی ہوئی ہے 25 آدمی کھڑے میں, اور وہ کام بھی اتنے مزے مزے میں کرتے ہیں, ایک ایک کا امیگریشن 2-2 3-3 منٹ لگاتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی مدینے جانے کی دھن میں آدمی مست کھڑا ہوا ہے, کوئی فکر نہیں, کوئی فاقہ نہیں, کوئی بھوک نہیں, کوئی پیاس نہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ مدینے سے محبت, مدینے والے سے محبت. آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئے, لائن لگی ہوئی ہے وہاں پر, میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اندر جو تڑپ ہے وہ حج کی ہے. آپ جائیں حاجی کیمپ, وہاں پر رش لگا ہوا ہے عزیزان گرامی, لیکن آپ کو کوئی پریشانی نہیں, کوئی تکلیف نہیں. بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ابھی کہیں پر کوئی پروگرام تھا, وہاں اتنا رش ہو رہا تھا, اتنا رش ہو رہا تھا, ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ کہنے لگے بڑی جناب دقت ہو رہی ہے. ہم نے کہا حج میں ایسے ہی مزہ آتا ہے, حج میں ایسے ہی مزہ آتا ہے. لہٰذا آپ حج کریں تو آپ کو حج کا مزہ آئے گا. اور آدمی جب پہلا حج کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ رہے, آدمی پریشان رہے کہ بھائی کہاں پر اب ٹھہریں گے. میدان عرفات اور مزدلفہ اور منی, لیکن یاد رکھیں پہلے ہی حج پر اگر تربیت عشق والی ہو جائے تو ہر جگہ مزہ آئے گا. اور عزیزان گرامی اگر جناب گئے ہیں بالکل وہ کولو کے بیل کی طرح,
پھر تو واپس آ کر ٹوپی اتار کے زور سے پٹکے گا اور کہے گا لو یہ کام بھی کر لیا. سمجھے؟ ہاں معاذ اللہ یاذ باللہ. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدمی کو جب علم ہوتا، آدمی کو جب معلومات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہی کہیں جا کے بات بنتی، اس سے پہلے نہیں بنتی. تھوڑا سا ذرا اس بات کی طرف بھی غور کریں. ایک نوکر چاہیے جو صبح ناشتہ بھی دے، دوپہر کا کھانا بھی پکائے، رات کا بھی کھانا پکائے، کپڑے بھی دھوئے، سارے کام کرے، گھر کی صفائی بھی کرے. کیا خیال ہے 25,000 روپے میں مل جائے گا یا نہیں؟ کیا کہتا ہے آپ کا تجربہ؟ مل جائے گا 25,000 روپے میں؟ تو 50 میں مل جائے گا؟ 50 میں تو مل جائے گا یا نہیں ملے گا؟ وہ 50,000 روپے اس پر خرچ کرے آدمی کوئی. اب بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، سارے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہوئے، نوجوان بڑے کان کھول کے سنیں. وہ بیوی جسے اللہ نے، اس کے حبیب نے ہمارے لیے حلال کیا، ہمارے لیے ناشتہ بھی پکاتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، رات کا بھی کھانا، گھر کی صفائی ستھرائی، برتن، یہ تمام چیزیں بالکل صحیح قرینے سے. اس کے بعد کہیں عورت کہہ دے لاؤ بھائی ذرا 2,000 روپے دو، کائے کے لیے؟ کیوں؟ کیا کرنا ہے؟ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ جوان کی طرف سے اتنے سوالات آتے یا نہیں آتے؟ اور جہاں ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو ایک ایک بات ہمارے کانوں تک آتی ہے. وہ کیا؟ ارے صاحب آپ نے نکاح پڑھایا تھا، بہت اچھا تھا، معاملہ سب صحیح تھا، لیکن لڑکا 100 روپے تک نہیں دیتا، 50 روپے تک نہیں دیتا. بھئی ابھی شادی ہوئی بچی کی، یہ تو ہمارے گھر سے گئی ہے، روزانہ 150 روپے کی چیز کھاتی تھی، اب تو جناب 10 روپے کے لیے بیچاری پریشان ہے. چونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، بچوں والے ہیں نا یا نہیں؟ یا سارے کنوارے بیٹھے ہیں؟ بھئی غور کرنا چاہیے. بلکہ پہلے سے یہ بات طے کر لی جائے کہ بھئی اتنے تو رقم تمہاری ہے ہی، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے تو اور ملیں گے. ہیں تو ویسے سارے ہی تمہارے، لیکن اتنا تو تمہیں اجازت ہے کہ جو چاہو خرچ کرو، جیسے چاہو خرچ کرو. تو عزیزان گرامی، محفل میلاد کا ایک پیغام آج یہ بھی آپ لے کر جائیں کہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں. جس گھر میں چک چک ہائے ہائے گڈ مڈ ہو رہی ہے، اس میں برکت نہیں آتی، رحمت نہیں آتی، اس کے اندر پریشانیاں آتی ہیں. عورت کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے، مرد کی دعا تو ہوتی ہے، عورت کی بھی ہوتی ہے. جب عورت نماز پڑھ کے دعا کرتی ہے یا اللہ میرے شوہر کے رزق میں برکت عطا فرما، تو برکت ملتی ہے. لیکن جب شوہر صاحب 100 روپے دینے کے روادار نہیں، کہاں میرے پیسے، کہاں جناب یہ سارے معاملات، تو پھر کیا عورت دعا کرے گی؟ ایک عورت تعویذ لینے کے لیے آئی پیر صاحب کے پاس. پیر صاحب نے کہا ہاں بھائی کتنے والا تعویذ چاہیے؟ آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ تعویذ بھی پیسوں سے ملتا ہے. پیر صاحب کہنے لگے کتنا والا تعویذ چاہیے؟ عورت کہنے لگی ارے ہم تو سمجھے تھے مفت کا تعویذ ملتا ہے، کیا پیسوں سے ملتا ہے؟ کہنے لگے ہاں، مفت کا تو زہر بھی نہیں ملتا، تم کیا جناب سمجھ کر آئی ہو؟ کہنے لگے اچھا یہ بتائیں کتنے کا ہے؟ کہنے لگے ایک تو ہے 500 کا، ایک ہے 1000 روپے کا، تمہیں کتنا کا چاہیے؟ کہنے لگے حضرت میں جس چیز کے لیے تعویذ لینے کے لیے آئی ہوں وہ مسئلہ یہی ہے کہ میرا شوہر مجھے کچھ بھی ہاتھ خرچ نہیں دیتا، تو جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ کو کچھ پیسے دوں گی. کہنے کہ ہمارے پاس ایسا تعویذ نہیں ہے، ایسا تعویذ نہیں ہے. عزیزان گرامی غور کریں، ہم 10 افراد سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے 10 افراد کو تو سمجھا سکتے ہیں یا نہیں کہ بھئی دیکھو برکت کا وظیفہ یہ ہے، رحمت کا وظیفہ یہ ہے. اچھا یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. دوسری بات ذہن میں رکھیں، برکت، رحمت، اور دوسری طرف مہنگائی ہے یا نہیں؟ آج رات کا بھی سننے میں آ رہا ہے پیٹرول اور اوپر جا رہا ہے.
تو آپ غور کریں، آدمی سوچتا ہے کہ یہ سارے پیسے نکالوں کہاں سے، بچت کہاں پر ہو سکتی ہے، کہاں کہاں بچت ہو سکتی ہے۔ اب وہ بچت سوچتا ہے آدمی تو کہتا ہے اچھا ہاں یاد آیا، مسجد میں 200 روپے ڈالتا ہوں جمعے میں، اب سے 100 روپے ڈالوں گا۔ ارے بھائی یہاں پر تو آؤ گے، اللہ کی راہ میں ڈالو گے، اللہ کا وعدہ 1 کا بدلے 10، 10 کا بدلہ 100، 100 کا بدلہ 1000 ملے گا۔ یہیں پر آن کر آدمی جناب اپنا بینک اکاؤنٹ سیز کروا لے تو پھر ملے گا کہاں پر؟ لہٰذا اللہ کی راہ میں جس نے بھی خرچ کیا اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتائیں اتنی مہنگائی ہوئی، یہ عادل صاحب نے کیا یہ پروگرام ملتوی کر دیا کہ بھئی حضرات اعلان سماعت فرمائیں بہت مہنگائی ہو گئی ہے، 11ویں نہیں کر رہے ہم؟ ہو رہا ہے کہیں ایسا؟ یہ کام اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والا ہے یا نہیں؟ یہ ایکو جو لگا ہوا ہے کیا مفت کا لگا ہوا ہے؟ فی سبیل اللہ لگا ہوا ہے؟ یہ جتنے بھی قالین بچھے ہوئے ہیں کیا فی سبیل اللہ آئے ہوئے ہیں؟ سب کا کرایہ جائے گا، سب کا جناب پیسے دینا ہے، جو آپ کے لیے لنگر کا اہتمام ہے اس کے بھی پیسے دینے ہیں۔ لہٰذا جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہے یا نہیں؟ تم اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جان کے طور پر جو عبادت ہے، نماز ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، عزیزان گرامی حج ہے، اسی طریقے سے اور دیگر جہاں جہاں معاملات جان کے آتے ہیں، جسمانی آتے ہیں، بندہ وہاں پر اپنا جسم کی طاقت خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں آپ کوئی شخص کمزوروں کا، بوڑھوں کا سہارا بنے، یاد رکھیے گا اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ جب کوئی آدمی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بہن بھائی غریب ہوتے یا نہیں ہوتے؟ آدمی خود تو لاکھ روپے کما رہا ہے، بھائی سے پوچھ رہا بھائی کتنے کما رہے ہو؟ وہ کہہ رہا بھائی 20,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، بڑے مشکل سے جناب 25 تاریخ تک چلتے ہیں، آخری کے 5 دن تو جناب بڑے ہنس کے کہہ رہا ہاں وہی ہے تو بات۔ ارے بھائی تم جب پوچھ رہے ہو 2-4 ہزار روپے نکال کے دو کہ لو بھائی چپ چاپ سے اپنا گزارا کرو، اور یہ سوچ لو کہ جب تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اور برکت ہو جائے گی اور خیر ہو جائے گی۔ آئے دن ہم یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا، کتنے بچے چھوڑے؟ 4 بچے، ہاں وہ بہت افسوس ہوا۔ ارے بہت افسوس ہوا تو اپنا ذہن میں کوئی پلان بنا کہ چلو بھائی مہینہ 2-4 ہزار روپے، یہ بیوہ ہو گئی، یتیم بچے ہو گئے، ان کو کچھ مدد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال عطا فرمایا، زکوٰۃ دینے کے بعد آدمی یہ سمجھے بس فارغ ہو گیا، اب جناب صدقہ خیرات نہیں کرنی، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ صدقہ خیرات بھی کرے۔ جب آدمی کسی یتیم بچوں کی پرورش کرے، کسی بیوہ کی جناب خیر خواہی کرے، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جائیں باہر، نہیں، بلکہ آپ اپنے رشتہ داروں میں غور کر لیں۔ ہر خاندان میں 1-2 ایسے ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، سمجھے آپ، گاڑی بنگلہ کار ہوتی ہے ان کے پاس، انہیں چاہیے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں۔ جب یہ ان کی مدد کریں گے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جس وقت آدمی 2-4 ہزار روپے لے اور اسے پتا ہے کہ بھائی میرے جناب 5 دن کا خرچہ نکل جائے گا اب اس سے، تو کیا خیال ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے گا یا بد دعا کرے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی کوئی مرتا ہو تو مرے، تم سیٹھ صاحب زندہ رہو، تمہیں موت نہیں آئے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ رکھے، تمہاری اولادوں کو بھی زندہ رکھے۔ اور جہاں آدمی خوب اترائے، خوب دکھا دکھا کر خرچ کرے، بلا بلا کر دکھائے کہ دیکھو ہم نے 10 لاکھ روپے تو اپنے ڈرائنگ روم پہ خرچ کیے۔ ایک شخص نے تو بلا کر مجھے خود کہا، کہنے کہ مولانا صاحب 20 لاکھ روپے خرچ کر دیے ابھی۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے۔ تو جب بلا بلا کر آدمی یہ بتائے، بلکہ بزرگان دین نے تو یہاں تک کہ فرمایا نا، فقہاء کرام نے تو یہاں تک کہ لکھا
کہ آپ کے گھر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ فروٹ کھا سکتے ہیں، پڑوسی فروٹ نہیں کھا سکتا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں اپنے لیے لو تو تھوڑا سا ان کے لیے بھی پہنچا دو، ان کے لیے نہیں پہنچا سکتے تو چھلکے بھی مت دکھاؤ ان کو، یہاں تو چھیل کے اس کے گھر میں چھلکا پھینکیں گے کہ دیکھ ہم آم کھا رہے ہیں، دیکھ ہم فلاں پھل کھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں اگرچہ آپ کہیں گے مولانا ہمیں بہت اچھی سے بھی اچھی تقریر آتی ہے، لیکن ہمارے اندر عمل کب پیدا ہوگا؟ ہمارے اندر عمل کب پیدا ہوگا؟ جس وقت ہمارا اور آپ کا ذہن یہ بن جائے گا کہ بھائی میرے مال میں سے اتنا مال غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد کی ہر تجارت، ہر نفع میں عزیزان گرامی بڑا حصہ غریبوں کے لیے ہوتا تھا۔ دو روایتیں پیش نظر، ایک روایت تو یہ سرکار غوث پاک ان کی بارگاہ میں خواب میں جناب فرشتے نے یہ پوچھا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر اے عبد القادر تم سے یہ کہا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے تو تم کیا خواہش ظاہر کرو گے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مال عطا فرمائے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، غریبوں کو کھانا کھلاؤں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس بات کو قبول فرما لیا، قبول فرما لی۔ اور پھر کھانا کیسا کھلایا، لنگر کیسا کھلایا؟ آج 1000 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا، پوری دنیا میں غوث پاک کا لنگر جاری وساری۔ اگر آج بھی یہاں 2 دیگوں کا انتظام ہے نا تو کوئی ٹارزن نہیں ہے جو کہے میں 2 دیگیں کھلا رہا ہوں۔ اگر تم کھلا رہے ہو تو اگلے ہفتے بھی کھلا دینا، ذرا پتہ لگ جائے گا تم کھلا رہے ہو یا غوث پاک کھلا رہا ہے۔ کون کھلا رہا ہے؟ تم بھی غوث پاک کا کھا رہے ہو، تم کیا کھلا رہے ہو؟ بلکہ اس میں تو تمہیں عاجزی، انکساری اور نیاز مندی کرنا چاہیے کہ غوث پاک نے قبول فرمایا اور لنگر کی توفیق عطا فرمائی، محفل کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا اور دیکھیں، حضرت جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل یہ بتاؤ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے تو بتاؤ کون سا عمل کرو گے؟ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میں دنیا میں چلا جاؤں تو یہ عمل کروں گا جن گھروں میں بچے زیادہ آمدنی کم، میں ان گھر والوں کی مدد کروں گا، میں ان گھر والوں کی مدد کروں گا۔ آج عزیزان گرامی ہم بڑے مزے سے جناب کھاتے پیتے ہیں، پہنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں پر توجہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہتا آپ لاکھوں روپے دے دیں اٹھا کر، یہ بزنس مین کے پاس بیٹھو نا بڑی پیاری بات بتاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہنے لگے دیکھیں کوئی شخص آپ سے 1 لاکھ روپے مانگے نا، آپ صرف اس کو کہہ دیں بھائی 1 لاکھ روپے تم قرضہ مانگ رہے ہو نا، کہاں واپس دے دو گے؟ کہ ہاں واپس دے دوں گا۔ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے 1 لاکھ روپے تمہیں دینے کے لیے۔ آپ چپ چاپ سے اسے 2000 روپے دے دیں اور بولا بھائی دینا ہی نہیں، دینا ہی نہیں، واپس ہی نہیں دینا۔ ادھر آپ کا 1 لاکھ روپے بچ جائے گا، 2000 روپے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ ورنہ آج کل ماشاءاللہ یہ غریب بھی اتنے شاندار ہیں کہ کپڑے بھی نہیں چھوڑیں گے جلدی، سمجھے آپ؟ اتنے جناب بھلے مانس بن کر پیسے لے جائیں گے پھر واپس نہیں کریں گے، حالانکہ قرض لینا مشکل ہے یا دینا مشکل ہے؟ قرض دینا مشکل ہے نا، قرض دینا بھی مشکل ہے، لینا بھی مشکل ہے۔ کسی کو آپ دے کے دیکھ لیں 1 لاکھ روپے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کسی کا بہت اچھا تعلق ہو، برتاؤ ہو، یا تو رشتہ داری ختم، دوستی ختم۔ قرض ایسا جن ہے کہ جناب جب دے دیا جائے گا تو یہ نظر ہی نہیں آئے گا، نہ فون اٹھائے گا، نہ جناب آپ سے ملے گا۔ تو ایسا یہ جادو ہے۔ عزیزان گرامی، قرض بھی کسی کو دینا تو شریعت نے بتا دیا کہ اتنا دینا کہ اگر وہ واپس نہ کرے تو تم پریشانی میں نہیں آ جاؤ۔ اس معاملے میں عورتیں بڑی خیرخواہی کرتی ہیں، ہاں کس کو دے رہے ہو، کتنا دے رہے ہو، ہمیں بتاؤ، سمجھے آپ؟
اس وقت ان کا مشورہ لگتا تو برا ہے لیکن ہوتا بڑا نشانے کا ٹھکانے کا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد، یہ اللہ کے نیک بندے، جس کو جو عطا فرما رہے ہیں، فرما تمہیں دے دیا تو تمہیں دے دیا، واپس کا مطالبہ نہیں، واپسی کا تقاضا نہیں۔ یہ بھی ہوا کہ قرض دیا تو واپس، بلکہ حضور علیہ السلام نے قرض لیا اور واپس ادا کیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہمیں اور آپ کو قرض لینا آ جائے، قرض دینا آ جائے، قرض کے معاملات پتہ لگ جائیں، قرض کے اصول پتہ لگ جائیں۔ ورنہ دوسری صورت میں تو وہ ٹارزن یہ کہتا ہے، تم کہتے حضور اتنے جناب مالدار، جو چاہیں جس کو چاہیں عطا فرمائیں۔ حضور تو معاذ اللہ خود قرضہ لیتے تھے۔ حضور کا تو انتقال ہوا تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تم تو یہ کہہ رہے ہو۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ہم غلاموں پر کرم فرمایا کہ ایسی زندگی گزاری، ایسی زندگی گزاری کہ جس کو دیکھ کر امیر بھی گزار سکتا ہے، غریب بھی گزار سکتا ہے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری جس کو دیکھ کر امیر بھی گزار سکتا ہے، غریب بھی گزار سکتا ہے۔ اب آپ بتائیں کتنا جناب ترقی کا دور آ گیا، کتنا شاندار دور چل رہا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے، ادھر سے بٹن آپ نے دبایا اے سی اسٹارٹ، ادھر بٹن دبایا پنکھا اسٹارٹ، چل رہا یا نہیں چل رہا؟ بڑے صاحب بتائیں، ہے ایسا یا نہیں؟ پہلے تو جناب جا کے بٹن دبانا پڑتا تھا، اب تو یہیں پر بیٹھے بیٹھے بٹن دباؤ۔ اور اب بھی لوگ اتنے جناب سست ہوتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی یہ بٹن بھی تو ہمیں ہی دبانا پڑے گا نا، یہ بٹن دبانے کے لیے بھی کوئی اور آئے گا، بس صرف ہم دیکھیں۔ یہ تو معاملہ جنت میں ہوگا کہ جو چیز دیکھو خواہش ظاہر کرو تیار ہو کے سامنے، لیکن وہ جنتیوں والے کام بھی تو کرنے ہیں، وہ جنتیوں والے کام بھی تو کرنے ہیں۔ میں نے پہلے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان، اللہ پر ایمان، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے معاملات کو پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ساری چیزیں جبھی عزیزان گرامی کام کرتی ہیں جب اللہ تعالی چاہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعض واقعات ایسے ہیں کہ جس میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے کرامت ظاہر فرمائی۔ ابھی آپ کے سامنے یہاں ایک ٹوکرا لا کر رکھا جائے، پوچھا جائے بھائی کیا اس کے اندر؟ کوئی کہے گا اس کے اندر مٹھائی ہے، کوئی کہے گا روٹیاں ہیں، کوئی کہے گا فروٹ ہے، یہی ہوگا یا نہیں؟ سرکار غوث پاک کی محفل لگی ہوئی ہے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے لا کے ٹوکرا بیچ میں رکھ دیا، بیٹھ گئے چپ چاپ۔ سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد نے فرمایا تم بتاؤ لوگوں اس میں کیا ہے؟ کوئی کہنے لگا حضور مٹھائی لائے ہیں، کوئی کہنے لگا روٹیاں لائے، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا نہ مٹھائی نہ روٹیاں نہ کچھ اور، بلکہ اس ٹوکری میں ایک لنگڑا لولا گونگا بچہ ہے، یہ لوگ اس لیے لائے ہیں تاکہ میں اس کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ اسے صحت یابی عطا فرمائے۔ لوگوں نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بے شک آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں، آپ نبی کی اولاد ہیں، آل نبی ہیں۔ اب جب یہ کہا، کہنے لگے ہمارے پاس یہ بچہ ہے اور یہ ایسا لنگڑا لولا گونگا بچہ ہے، سرکار غوث پاک دعا فرمائیں۔ سرکار غوث پاک نے دعا فرمائی اور حکم دیا نکل باہر ٹوکری سے۔ وہ بچہ پھلانگ کر ٹوکری سے باہر نکل کے آ گیا۔ میٹھی زبان سے آپ نے سبحان اللہ کہا، کتنا میٹھا لگا، لگا یا نہیں لگا؟ یہ بچہ آپ کی گود میں ہی رہے گا یا ادھر ادھر بھی جائے گا؟ آپ کی گود میں رہے گا نا، آپ کی گود میں رہنا چاہیے، یہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی گود میں رہنا چاہیے۔ یہ بچہ کسی اور کی گود میں جائے گا بھی نہیں، چلا جائے گا نہیں جائے گا۔ ابھی آپ کسی اور کو کہہ لو بھائی لے لو، یہ بچہ رونے لگ جائے گا۔ یہ بچے بھی ہمیں درس دیتے ہیں کہ ان ماں باپ نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں محبت دی، ہم انہی کے پاس رہیں گے۔ تو جس پیارے نبی نے ہمیں کھلایا پلایا محبت دی، ہم اسی نبی کے غلام رہیں گے۔
کسی اور کی طرف جائیں گے؟ کسی اور کی طرف جھانکیں گے؟ ہم اہل سنت ہیں، ہم 11ویں منانے والے ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں۔ یاد رکھو، کوئی بچہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر چلا بھی جائے نا، لیکن جس کی گود میں گیا سوتے ہوئے چلا گیا، جس کی گود میں گیا تھوڑی دیر کے لیے چاکلیٹ کی خواہش میں چلا گیا، جیسے ہی چاکلیٹ ختم ہوگی واپس آئے گا، نیند ختم ہوگی واپس آئے گا۔ تو یاد رکھنا عزیزان گرامی، کوئی بھی سنی مسلمان ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے، اس کی چاکلیٹ جب ختم ہوگی آئے گا وہ حضور کے دربار میں، آئے گا وہ حضور کی دہلیز پر، آئے گا وہ حضور کے دربار میں۔ تو عزیزان گرامی، اس محفل سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ کوئی ہمیں کتنا ہی جناب لالچ کیوں نہ دے، ہم حضور کے ہیں، حضور ہی کے رہیں گے انشاءاللہ۔ بس آئیے آخری بات کہوں اور گفتگو ختم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد اور اللہ کے نیک بندے یہ کھانا پینا ترک کرتے ہیں، گفتگو ترک کرتے ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، چپ چاپ رہتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں۔ آج صبح ہی میں نے تفسیر میں پڑھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، زکریہ علیہ السلام، تو زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میرا کوئی وارث نہیں ہے، مولا مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرما تمہیں عطا فرمائیں گے۔ عرض کی مولا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، فرما ہم عطا فرمائیں گے۔ تو عرض کی کہ اس کی علامت کیا ہے؟ فرما 3 دن تک تمہاری زبان سے کلمات نہیں نکلیں گے سوائے ذکر الہی کے، ذکر الہی تو کرو گے، اس کے علاوہ تمہاری بات نہیں ہوگی، گفتگو نہیں ہوگی۔ اور آج اس کے الٹ چل رہے ہم، سب باتیں کروا لو ہم سے، ایک بار کوئی بول دے نا بھائی تسبیح پڑھنی ہے روزانہ 100 مرتبہ، 100 دانے والی تسبیح، صحیح بات بتا رہا ہوں، یا تو موبائل یاد آ جائے گا، یا واٹس ایپ یاد آ جائیں گے، یا فلاں چیز یاد آ جائے گی، یا فلاں چیز یاد آ جائے گی۔ کوئی اور چیز عزیزان گرامی یاد آئے یا نہیں آئے، سارے جناب معاملات اسی وقت یاد آتے ہیں۔ میں آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے بھی لیے دعوت فکر رکھتا ہوں کہ کوئی ایک وقت بنائے، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر میں 100 مرتبہ حضور علیہ السلام پہ درود شریف پڑھوں گا۔ ادھر 10 مرتبہ ہی پڑھیں گے نا کہ کھٹ سے مصلی لپیٹنے کی آدمی کرتا ہے، شیطان پڑھنے نہیں دیتا، لیکن جو جم کے بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے تو کرم بالائے کرم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو علامت یہ بتائی کہ تم کلام نہیں کرو گے، یعنی جب حضرت یحییٰ اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لائیں گے اس کی علامت تم پر یہ ظاہر ہو جائے گی۔ 3 دن ہو گئے کوئی کلام نہیں، کوئی کلام نہیں، لیکن اللہ کا ذکر ویسے ہی جاری وساری، اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی ذکر جاری وساری۔ حضرت بی بی مریم نے چپ کر روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ یعنی فلن اکلم اليوم انسیا، میں ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ حضرت بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ایک روزہ رکھا، چپ کا روزہ، کلام نہ کرنے۔ اگر ہمارے ہاں ہوتا چپ کا روزہ تو کیا خیال ہے؟ بڑے صاحب آپ تو رکھ لیتے، یہ رکھ لیتے، بزرگ حضرات رکھ لیتے، مرد پھر بھی آدھا دن تک رکھ لیتے، عورت تو صبح اٹھتے بول دیتی، کہتی آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، انتظام کرو۔ تو عزیزان گرامی حضرت بی بی مریم نے تو پہلے ہی چپ کا روزہ رکھ کے بتایا۔ آج میں اپنی بہن بیٹیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، گھر میں لڑائی ہو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں تو لڑائی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن جناب بالکل جناب سامنے سے فائرنگ ہو رہی ہے دھڑا دھڑ، پھر کہاں لڑائی ختم ہوگی؟ آدمی تھوڑا خاموشی اختیار کرے اور عقل کا استعمال کرے، اور ایسے بھی چپ نہ ہو جاؤ کہ کوئی بولے تو پھر بولے ہی نہیں، اب تو ہم بولیں گے ہی نہیں،
کلام ہی نہیں کرنا، بات ہی نہیں کرنی، ایسا بھی نہیں۔ اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے، لوگ ہمارے کانوں میں کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا یہ مسئلہ بھی بتائیے گا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، ایک آدمی ایک گھر جانا بہت پسند کرتا ہے، پھر وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا معاملہ ہے کہ اس گلی میں بھی نہیں جانا چاہتا؟ اب تو سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات۔ شادی سے پہلے تو جناب منگیتر کے گھر جانا معراج سمجھتا ہے، میری معراج ہو گئی، سمجھے آپ؟ اور شادی کے بعد بیگم کہ چلو بھائی ذرا اماں کے گھر، ابھی کل ہی تو گئے تھے، پچھلی ہفتے تو گئے تھے، 15 دن پہلے تو گئے تھے، کیا گل کھلا رہی ہو، کیا تمہاری اماں سکھا رہی ہیں؟ عزیزان گرامی، تو پتہ یہ لگا کہ بالکل جناب کلر بدل گیا، بالکل حال بدل گیا، بالکل سارے معاملات بدل گئے۔ میں منوں میں یہ بات بڑی اچھی ہے، وہ اپنے بزرگوں کی دستبوسی کرتے ہیں، باپ کی بھی کرتے ہیں اور عزیزان گرامی سسر کی بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں میں یہ نہیں دیکھتے، سمجھے آپ؟ ہم اپنے لوگوں میں یہ نہیں دیکھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بزرگوں کی دستبوسی کی جائے تاکہ ان کی دعائیں ملیں، ان کے ساتھ معاملات اچھے ہوں۔ آپ دیکھیں شادی بیاہ کے اندر، میں سب کا نہیں کہتا، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن بعض گھرانوں میں ابھی تک وہی جاہلیت چلی آ رہی ہے، سمجھے آپ؟ نکاح رکا ہوا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تیار، کیا ہوا بھائی؟ نہیں بھائی ذرا انتظار ہو رہا ہے۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ وہ بڑے داماد ابھی تک نہیں آئے، چھوٹے داماد ابھی تک نہیں آئے، مجلے والے نہیں آئے، ابھی ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور اگر نکاح پڑھا دیا تو وہ یہیں سے مارتا ہوا لے جائے گا، وہ یہیں سے جناب اٹھا کے لے جائے گا۔ ارے بھائی یہ کیا جاہلیت، یہ کیا معاملہ، یہ کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے عزیزان گرامی، جب ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے، ہمارے خاندان میں شادی ہو رہی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہے، اگر ہماری کوئی ذمہ داری ہے گواہ کی، کوئی اور ذمہ داری ہے، ہم پہلے سے پہنچے، ہم پہلے سے پہنچے۔ ایک بڑے میاں بیچارے اتنے پریشان، کہنے کہ جب شادی ہوتی ہے یہ کمبخت آن کر کوئی نہ کوئی ڈرامہ پیل دیتا ہے۔ لہذا ہونا یہ چاہیے بھائی کوئی آدمی کچھ نہ کرے، جو جیسا یہ کرے ویسا کرنے دینا۔ لیجئے صاحب، سب لوگ بالکل اٹینشن ہو گئے، شادی کی تقریب بڑی شاندار چل رہی تھی، یہ آیا ٹارزن اور آن کر اس نے بیچ میں ہی کرسی ڈال کے بیٹھ گیا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ کوئی بھی آدمی مجھ سے تو اڑ ہی نہیں رہا، کہاں پر میں فتنہ کروں، بیچ میں کرسی ڈال کے بیٹھ گیا۔ اب کسی آدمی نے کہیں کہہ دیا ہوگا، ارے بھائی تم کون ہو یار، بیچ میں کرسی ڈال کے بیٹھے ہو؟ اوہو بیگم پتہ ہی نہیں ہے ہم کون ہیں، کوئی بتا ہی نہیں رہا، چلو اٹھو برقع پہنو نکلو یہاں سے۔ اپنے اس نے وہی عادت پوری کری، سمجھے آپ؟ ہم نے اور آپ نے تو جو زندگی گزار لی، لیکن نوجوانوں کو میری نصیحت ہے، ایسے بن جاؤ شاندار کہ وہ گھر والے تمہارے لیے دعائیں کریں، اور اللہ اگر تمہیں بیٹی بیٹا عطا کرے اس کی بھی زندگی شاندار بن جائے، اس کے بھی معاملہ شاندار بن جائے۔ میں آپ سے بالکل صحیح حقیقت کی بات کہتا ہوں، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، ہے ایسا یا نہیں؟ کریں تو کسی اور کے ساتھ کچھ اور، اپنے لیے کچھ اور سوچیں، یہ بالکل عزیزان گرامی کسی اور دنیا کی بات ہوگی۔ اسی لیے 11ویں کی اس محفل میں آپ، اگرچہ میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا آئیں گے غوث پاک کی وہ کرامت، غوث پاک کی وہ کرامت، یہ کرامت بیان کریں گے، لیکن مولانا صاحب تو ہمیں ایسی نصیحت کر کے جا رہے ہیں، دوستوں کو بتائیں، احباب کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، اور بتائیں کہ جو زندگی گزار لی اب صحیح طریقے سے گزارو، شاندار طریقے سے گزارو۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو اتنا بہترین ڈرائنگ روم بنایا، کس کے لیے بنایا، کیوں بنایا؟ تاکہ آپ کے رشتہ دار آئیں، اس کو دیکھیں، بیٹھیں، تمہارے ساتھ اچھے طور پہ گفتگو کریں۔ لیکن جب ہم اپنا رویہ ایسا اختیار کر لیں کہ کوئی ہم سے ملنا ہی پسند نہ کرے، ہمارا آنا پسند نہ کرے، ہمارے یہاں جانا پسند نہ کرے، تو عزیزان گرامی
ایسی زندگی اچھی نہیں ہے. غوث پاک کی زندگی کو دیکھو, جو غوث پاک کی محفل میں ایک بار آتا ہے بار بار آتا ہے, جو ایک بار صدق دل سے یہ سوچ کر کہ میں غوث پاک کی محفل میں جا رہا ہوں. ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی کہتا رہے بریانی کے چکر میں ان کی تقریر کون سنے گا, ہم تو بریانی کھائیں گے. کوئی کہتا رہے صاحب اس کا منہ دیکھ کر جا رہا ہوں, ورنہ میرا جانے کا تو پروگرام نہیں ہے. عزیزان گرامی ذرا غور فرمائیں اس بات پر کہ صدق دل سے غوث پاک کی محفل میں ایک بار چلے جاؤ, مقبول ہو جاؤ, بار بار بلائے جاؤ گے, بار بار بٹھائے جاؤ گے, بار بار کرائے جاؤ گے. لہذا یہ اہل سنت کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہم حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں. ہم ہی لوگ کرتے نا حضور کی محفل میلاد, ہم اور آپ ہی کرتے, کوئی دوسرے لوگ نہیں کرتے, یہود و نصارہ نہیں کرتے. حضور کی محفل میلاد مسلمان کرتے ہیں, حضور کے غلام کرتے ہیں. اب اگر آج کی تقریر میں یہ کہہ دوں کہ غوث پاک ایک سال تک نہ کھایا نہ پیا, آپ تو کہیں گے سبحان اللہ, ہمیں بھی کوئی ایسی کرامت مل جائے. کیا خیال ہے؟ اتنا مہنگا آٹا, چینی, دال, تیل تو اتنا مہنگا کہ اپنا تیل نکلا چلا جا رہا ہے. کیا بھائی کتنا کیا کلو تھا؟ کہہ لیں گے بھائی 120 روپے کلو تھا, اب کیا کلو ہو گیا؟ 400 روپے کلو. سویا سپریم 400 روپے کلو تیل. عزیزان گرامی, غوث پاک کی کوئی اور چیز نصیب ہو یا نہیں ہو, یہی ایک کرامت مل جائے, ایک سال تک نہ کھاؤ نہ پیو, پھر کیا ہوگا؟ لیکن ایسے نہیں نصیب ہوتی. یہ تو انہی کا حصہ تھا. یہاں تو ایک دن نہیں کھائیں تو بولا نہیں جائے گا. آتے ہی کہیں گے پہلے کچھ کھلاؤ پلاؤ, پہلے کچھ جناب چاہیے. لہذا غوث پاک رضی اللہ تعالی نے ایک سال تک نہیں کھایا نہ پیا, زندہ رہے اور ساری قوم کی ہدایت فرمائی, نصیحت فرمائی. آپ کہیں مولانا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک سال تک نہیں کھائیں نہ پئیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سال تو کیا 10 سال بھی نہیں کھاؤ پیو, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا یا نہیں؟ کوئی بولو تو صحیح یار, کچھ ایسا ہی ہے. قرآن سے سن لیں آپ, قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا, سورہ کہف, واقعہ کہف پڑھیے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. پھر ہم نے انہیں اٹھایا 309 سال کے بعد. وہ جو غار میں جا کر سوئے تھے, کتنے عرصے سوئے تھے؟ 309 سال. 309 سال. مجھے آپ بتائیں کوئی جھنڈا چوک پہ لے جا کر لگا دیں, ایک سال کے بعد صرف ڈنڈا رہے گا, جھنڈا نہیں رہے گا, ہے یا نہیں؟ بلکہ ڈنڈا بھی کوئی نکال کے لے جائے گا کہ ہم استعمال کر لیں. وہ جھنڈا جیسی آج جناب جھکڑ چل رہا تھا دھول مٹی کا, تو ایک سال تو کیا 6 مہینے میں ختم. 309 سال اصحاب کہف, قرآن مجید سورہ کہف پڑھیے, فرما 309 سال تک سوتے رہے, نہ ان کے کپڑے کو کسی کیڑے نے کاٹا, نہ کھایا, نہ سڑا, نہ گلا. اور جب وہ اٹھے کہنے کہ بھوک لگ رہی ہے, لیاؤ کھانا, ذرا پاکیزہ کھانا لانا, سترا کھانا لانا. پتہ یہ لگا کہ اللہ کا ولی پاک کھاتا ہے, سترا کھاتا ہے, صاف کھاتا ہے, حرام نہیں کھاتا. ان کے کپڑے بھی سلامت, جسم بھی سلامت. 309 سال. کس نے ایسا کیا؟ آپ کہیں گے سبحان اللہ. اب تو کہہ دو میری جان سبحان اللہ, سبحان اللہ. میٹھی زبان سے کہہ دو سبحان اللہ. میٹھے میٹھے بھائی بھی بیٹھے میں کچھ یا نہیں؟ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سب کی سب شان اللہ کی ہے, جسے رب چاہے 309 سال تک سلائے, نہ پیاس لگے, نہ بھوک لگے,
نہ کپڑے گلے نہ کپڑے سڑیں، وہ 309 سال کے بعد اٹھ کے بیٹھے اور کہنے لگ جائیں بھائی کتنا وقت گزرا، کتنی دیر گزری، کتنے لمحات گزرے، کوئی کہنے لگ جا آدھا دن، کوئی کہنے لگ جا 1 دن۔ تو یہ سب شان اللہ کی ہے۔ اگر میرا رب شیخ عبد القادر جیلانی الشیخ السید، پھر وہی بات، غوث پاک کا نام لوں گا سب لوگ سبحان اللہ کہیں گے، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے صدقے میں خوب کھاتے ہیں سنی بریانی۔ دیکھو کیسے مسکرا کر اب کہہ رہے ہیں۔ غور کریں عزیزان گرامی کہ وہ 1 سال تک نہ کھائیں نہ پئیں، تو کیا عجب، کیا عجب، کیا حیرانگی کی بات۔ ہم تو کہیں گے قرآن نے تو پہلے ہی ذکر کر دیا کہ رب چاہے تو 309 سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر یوں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ جو آج بزرگان دین قبروں میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کے قبر بھی نور سے چمک رہے ہیں، سمجھے آپ۔ بعض احمق پاگل تو یہ کہتے ہیں تم جہاں جاتے ہو مزاروں پر، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر، تمہیں پتہ بھی ہے یہاں پر عبداللہ شاہ غازی، داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر جاتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے یہاں پر کوئی داتا گنج بخش علی حجویری ہے۔ یاد رکھو جہاں جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں اور ان کی برکت ملتی ہے، ان کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی بات تو سمجھنے کی بہت آسان ہے، کوئی بھی جناب مشکل نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ ہم اور آپ 11ویں کی نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اور 11ویں کی نیاز اور فاتحہ یہ یاد رکھیے گا ہم اسے جائز سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جائز ہے یہ۔ ہاں جو ناجائز سمجھتے ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں، یہ ناجائز پیسوں سے اگر کی جائے گی تو ناجائز ہوگی، یہ ناجائز پیسوں سے کی جائے گی تو ناجائز ہوگی، اور جائز پیسوں سے کی جائے گی تو جائز ہوگی، حلال سے کی جائے گی تو حلال ہے، حرام سے کی جائے گی تو منع ہے، حرام غلط ہے، ہونا تو یہ چاہیے عزیزان گرامی۔ تو لہٰذا آپ کے دل میں جو نور اللہ نے غوث پاک کا عطا فرمایا اسے بجھنے مت دیں، اس کی کرن کو اور اجاگر کریں اور روشن کریں۔ اور عزیزان گرامی 11ویں شریف آج چل رہی ہے، آج کی رات 11ویں شریف عرب میں منائی جا رہی ہے، بغداد معلیٰ میں منائی جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں کل ہوگی انشاءاللہ۔ تو اپنے اپنے گھروں میں 11ویں شریف کی نیاز بھی دلوائیں، جہاں کہیں مساجد میں محافل ہوں انہیں بھی عزیزان گرامی سنیں، ان میں بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سب عزیزان گرامی انہی باتوں پر توجہ دیں، اور جو باتیں میں نے نصیحتانہ کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ میرے درد دل کی دوا غوث اعظم، میرے درد دل کی دوا کون کرے تیرے سوا غوث اعظم، مددگار کا نام جس دم میں نے پوچھا ہنس کر خضر نے کہا غوث اعظم، وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام ہوگا یا آپ کی تقریر ہوگی؟ تقریر تو نہیں ہوگی، منقبت شریف ہوگی، پھر صلاۃ و سلام اور فاتحہ۔